نماز تراویح کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے، تو ایک مسئلہ وہ ضرور سماعت کیجئے گا اور توجہ سے سماعت کیجئے گا کہ قرات اور ارکان کی ادائیگی میں اتنی زیادہ تیزی کہ اچھے طریقے سے قرات نہ کی جائے اور اچھے طریقے سے ارکان کی ادائیگی نہ کی جائے، تو یہ بالکل مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرات الفاظ ٹھیک طریقے سے ادا ہوں اور الفاظ ٹھیک طریقے سے ادا ہونے چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا بندہ تیز چلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ارکان یعنی رکوع وغیرہ، سجود وغیرہ، یہ سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایسے ٹکرے لگانے والا ماحول ہو، یہ مکروہ ہے، یہ کراہت کے ساتھ نماز ہوگی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ قاری صاحب کی آواز تو اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں آر، وہ اچھے نہیں ہوتے۔ خوش خواہ کو امام نہیں بنانا چاہیے بلکہ درست خواہ کو امام بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آواز اچھی ہو لیکن وہ قرآن ٹھیک ہی نہ پڑھتا ہو تو آپ اسے امام بنا لیں، اسے سامنے کھڑا کر لیں اور وہ دگڑ مگڑ کرتا رہے، جو منہ میں آئے بولتا رہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا ساجد رفیق مرتضی زید مجدہ، وہ آپ کو انہوں نے بتایا ہے شاید، اور ضرور یقیناً بتایا ہوگا کہ نماز کے اندر اگر کوئی زا، زو، ذال اور اسی طرح سین، صاد اور اسی طرح تا اور تا اور یہ جو بین قریب مخارج کے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں جناب وہ فرق نہ کرے، تفریق نہ کرے، تو اس کی نماز جائز نہیں۔ تو ایک بندہ جناب قاری صاحب کھڑا ہو مصلی پہ اور جناب جو منہ میں آئے پڑھتا جائے، جو منہ میں آئے پڑھتا جائے، احباب ایسے کرنے سے، الفاظ کی ادلا بدلی کرنے سے معنی میں بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معنی اتنا زیادہ بدل جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو مفاہیم مطالب ہوتے ہیں وہ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت کرنی، ایسا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ احباب ایسی صورت سے بچیں، اور جو یعلمون تعلمون ایسے کرتے ہیں، قرآن پاک جلدی پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے آپ تراویح نہ پڑھیں، بلکہ آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں صحیح طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور مزے سے پیچھے عوام کھڑی ہو کے سنیں۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہ قاری صاحب کے پیچھے جناب جو کھڑے ہیں وہی تنگ کرنا